الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعی ایک دردناک اور ایک المناک اور بہت ہی بھیانک، جس رونگٹے کھڑے کرنے والی اور دلوں کو دہلا دینے والی ایک داستان ہے جو کہ حقیقی اور سچی داستان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نزدیک سے قرابت داری تھی. 5ویں پشت میں 5ویں پیڑھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر کے مل جاتا ہے. 5ویں دادا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صدیق اکبر جب داخل اسلام ہوئے تو ان کی کوششوں کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے داخل اسلام ہو گئے. چند لوگوں میں جو پہلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چند لوگوں میں سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، آپ سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر اپنی مثال آپ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چہیتی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا. ان کا جب انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری چہیتی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق اگر میری 3 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو پہلی ہجرت حبشہ کرنی پڑی جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو پہلی دفعہ جو ہجرت کری وہ پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت تھی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجر ہوئے تھے، لیکن پھر وہاں سے تشریف لے آئے۔ پھر دوسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی تو اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بنے۔ یوں ذوالہجرتین بھی ہیں اور ذوالنورین بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بلکہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے اندر وہ واحد، وہ اکیلا حضرت عثمان وہ بندہ ہے جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں آئی۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ ایک ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، اب وہ ہمارے نکاح میں ہے تو اب اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نکاح میں موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت عثمان کی بہت قدر تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے اور آپ کی جو لنگی تھی وہ پنڈلیوں سے اوپر تھی۔ دوسری مرتبہ دستک ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف فرما رہے، بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے، فرمایا کہ عثمان ہے، آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور اپنی جو پنڈلی کھلی ہوئی تھی اس کے اوپر چادر ڈالی اور عثمان کے آنے کی اجازت ہو گئی۔ جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، جب وہاں سے چلے گئے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تشریف لائے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے، فاروق تشریف لائے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن جب عثمان تشریف لائے تو آپ نے اپنی ہیئت بدل لی، آپ جو ہے اچھے سے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا کہ کیا میں اس بندے سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ اصدق و محیان عثمان، اس لیے جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور ہر جمعہ کے خطبے میں یہ الفاظ بار بار دہرایا جاتا ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو وصف خاص تھا وہ شرم۔ آپ کے ساتھ چند چیزیں تو بہت نمایاں ہیں۔ ایک آپ کی شرم، آپ کے اندر جو حیا تھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی، بہت اعلیٰ درجے کی حیا تھی۔ نبی خود ان کا اتنا ادب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان سے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر آپ کے اندر جو صفت نمایاں تھی وہ سخاوت کی صفت تھی۔ اور نمبر 3 پر آپ کے ساتھ جو ایک وصف متصف ہے، لگا ہوا ہے، جو آپ کا کارنامہ ہے وہ جامع القرآن کا ہے کہ جب مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، قرآن پھیلتا چلا گیا تو قرآن ایک طرز پر نازل نہیں ہوا۔ قرآن پڑھنے کی جو 7 قراتیں ہیں اور جو مشہور ہے، باقی 10 بھی ہیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، دوسرا جو پڑھ رہا ہے غلط ہے، حالانکہ دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں جو پڑھ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا۔
ایک قرات والا کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی تو پڑھ رہا ہے غلط ہے۔ دوسری قرات والا تیسرے سے کہتا تھا میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی تو غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے بہت بھاری کام اٹھا لیا اور تمام کو ایک قرات کے اوپر یا ایک مصحف کے اوپر جمع فرما دیا، جس میں ساری قراتیں آ جاتی ہیں، جس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بے مثال سخاوت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اور مدینہ آئے تو مسلمان بہت بے آسرا، بے سہارا، بے کس و بے بس اور مجبور اور لاچار تھے۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ ایک کنواں تھا یہودی کا، تو وہ اپنا پانی بیچتا تھا، ایک ڈول کا اتنا پیسہ دوں گا، ایک ڈول کا اتنا پیسہ، ایک نہیں پانی بیچتا تھا۔ مسلمان بیچارے غریب، پریشانی ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، اس کے مالک کے پاس، وہ شاید یہودی تھا، ان سے بات کی تو پہلے تیار نہیں ہو رہا تھا، پھر وہ تیار ہو گیا کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا، تو انہوں نے آدھا خرید لیا اس شرط پر کہ ایک دن یہودی پانی بیچے گا اور دوسرے دن حضرت عثمان پانی استعمال کریں گے۔ لیکن وہ بندہ حضرت عثمان کو کہاں پہچانتا تھا، اس نے سارا کھیل ختم کر دیا تھا آدھا کنواں بیچ کر کے۔ وہ سمجھا کہ آدھا دن تو میں اپنی خوشی سے جتنا چاہوں گا کما لوں گا، باقی یہ ایک دن میں کتنا پانی نکال لے گا اپنی ضرورت کے لیے، چلو ڈبل آمدنی ہو جاتی ہے، دوگنا ہم کو نفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ جو یہاں آیا ہوا ہے وہ جنت کا سوداگر ہے، اور اسے جنت کی بشارت ملی ہے۔ وہ اپنے گھر کے لیے پانی کا کنواں خریدنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، عامت الناس کے لیے وہ پانی کا کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ خریداری ہو گئی، اب وہ یہودی انتظار میں بیٹھا رہا کہ آئے گا کوئی پانی خریدنے آئے گا، لیکن کوئی پانی خریدنے نہیں آیا۔ دوسرے دن حضرت عثمان کی باری آئی تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے لیے پانی نکال لیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہودی ایسے ہی خالی بیٹھا رہا، کوئی نہیں آیا۔ آخرکار وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ عثمان اب تو میرا خیال ختم ہو گیا ہے، اب ایک کام کر کے پورا کنواں تو ہی خرید لے۔ 35,000 روپیے، 35,000 درہم میں، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام کر دیا۔ آج کروڑوں روپیے اس کی مالیت بنے گی، چاندی کا ایک سکہ، اور وہ بھی 35,000 سکے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی پڑ گئی، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، نمازی جو ہے بہت زیادہ ہو گئے، تو پاس میں ایک زمین تھی، اس کو خریدنے کی نوبت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مسجد کی توسیع میں حصہ ڈالے اور اس زمین کو خریدے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے 25,000 درہم چاندی کے سکے نکالے اور وہ زمین خریدی اور مسجد کو وقف کر دی۔ یہ سخاوت تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب وہ غزوہ تبوک، جس کو جیش العسرہ کہا، تنگی، یعنی ایک طرف قحط ہے، ایک طرف مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہیں، مال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، روزی روٹی کے اعتبار سے، ایسے میں دشمن حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر اس کو ختم کرنے کے منصوبے ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اقدامی تو کبھی دفاعی لشکر بھیجتے تھے۔ تو یہاں تبوک کا بہت لمبا سفر ہے اور بڑی سواریاں درکار ہے، بہت زیادہ ساز و سامان درکار ہے، مضبوط سے مضبوط دشمن ہے اور بارڈر پار پر جا کر کے لڑنا ہے۔
ایسے میں کتنا زیادہ مال کی ضرورت پڑتی ہے، کتنا زیادہ ساز و سامان کی۔ اس زمانے میں پیدل چلا جاتا تھا، اس کے لیے جوتوں کی، اس کے لیے اونٹوں کی، گھوڑوں کی، تلواروں کی، اسلحوں کی اور زرہوں کی اور ساز و سامان کی، کھانے پینے کی، غلے وغیرہ کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان بے آسرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس لشکر کو مالا مال فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ماں ساز و سامان، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میں دینے کو تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندے کی تشکیل فرمایا کہ کون ہے جو اس لشکر کے لیے مال دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ اس طرح تین مرتبہ فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس لشکر کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور 1000 دینار، 1000 سونے کے سکے لے کر کے تھیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے، آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اپنی گود میں ڈال رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ اور یہ اتنا بڑا جملہ حضرت عثمان کے لیے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور آج عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ ان کی سخاوت، باقی اور بھی بہت سے ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ جب قحط کا زمانہ تھا، وہاں ان کا جو ہے ساز و سامان سے لدا ہوا پورا کے پورا اونٹوں کا قافلہ جب آیا مدینے کے پاس تو بیپاریوں کو پتہ تھا، تاجر لوگ اور بیپاری لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سودے بازی شروع کر دی۔ عثمان اتنے میں خرید لو، اتنا دے دوں، اتنا دے دوں۔ تو عثمان نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیپاری بڑھاتے چلے گئے بھاؤ، لیکن حضرت عثمان فرماتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تو بیپاری پریشان ہو گئے کہ وہ کون سا ایسا بیپاری مدینے میں آ گیا ہے کہ جو ہمارے اتنے بھاؤ سے بڑھ کر کے تمہیں بھاؤ دیتا ہے۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سارے جو جانور اپنے ساز و سامان کے ساتھ غلہ لے کر اناج لے کر کے آئے ہیں، ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا، اللہ کے نام پہ دے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں اس کو بیچنے والا نہیں ہوں، میں اس کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ چکا ہوں اور اللہ سے بڑھ کر کے اس کا بھاؤ مجھے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سخاوت تھی ان کی زندگی کی، یہ چند پہلو تھے جو نمایاں تھے، جو کھلے ہوئے تھے، جو بہت بڑھ چڑھ کر کے تھے۔ عثمان غنی اور ان کی سخاوت، جامع القرآن اور ان کا قرآن جمع کرنے والا یہ عظیم کارنامہ۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے چندے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے 2-3 جمعہ پہلے مسجدوں کے ڈبے کی تقسیم کا اعلان ہوا تھا، پتہ نہیں کام کہاں تک پہنچا ہو، کتنے تقسیم سارے ہو گئے، چلو اللہ کا شکر ہے سارے تقسیم ہو گئے۔ تو حافظ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس کو رکھیں اور اپنے بچوں سے سخاوت اور مسجد کے نام پر دینے کی عادت ڈالیں، اس سے ان کا مسجدوں کے ساتھ جو ہے ربط مضبوط ہو جائے گا، مسجدوں سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے وہ سارے ڈبے جو ہے اپنے اپنے طور پر لے کر کے مسجدوں کو دینے کا ایک عہد اور پیمان فرما دیا ہے۔ اس لیے آج کی اس مضمون سے ہمیں یہ چند باتیں سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے جہاں دین کے تقاضے ہوں گے اپنا مال بڑھ چڑھ کر کے لگائیں گے۔ مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے لیے چولی گھمائی جاتی ہے نماز کے بعد میں،
یا کوئی مدرسے کا اعلان ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے آپ لوگ اس میں بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی جمعہ اس کے اندر خالی نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی آواز لگے تو اتنا پیسہ جتنا ہم ماوا میں دے دیتے ہیں، جتنا ہم چائے کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں، پان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، بیڑی میں لگا دیتے ہیں، اپنے بچے کی جو ہے چاکلیٹ وغیرہ اس کے نام کے اندر ہم 50-100 روپے ایک آدمی کے روزانہ کے لگ جاتے ہیں۔ ایک بچہ 2-3 بچے اسکول جاتے ہیں تو 20-25-50 روپے روزانہ کے وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو روزانہ کے اگر ہم اپنے بچوں کی چاکلیٹ کے پیچھے اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے بھی ہر جمعہ کو ہم لگانے کا فیصلہ کریں کہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرح کی تشکیل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تقاضوں کے لیے مال خرچ کرنے کی تشکیل کرتے تھے، چندے کرتے تھے۔ اس لیے آج سے ہماری زندگی کے اندر یہ وصف مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جانا چاہیے اور ہم اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے جہاں ضرورت ہو، مسجد ہو، مدرسے ہو یا اور کوئی ضرورت ہو، اس کے اندر خوب سے خوب بڑھ چڑھ کر کے لگانے کی کوشش اور فکر کریں، اور اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ آج لوگوں کے اندر سے شرم اور حیا آہستہ آہستہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، آدمی کی بے شرمی کی انتہا کو اب پہنچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی شرم و حیا نہیں کرتے۔ نبی اپنا صحابی کی شرم اور لاج رکھتے ہیں۔ نبی کا مقام تو حضرت عثمان سے تو بہت بڑا ہے، حضرت عثمان سے نہیں، سارے انبیاء سے، سارے رسولوں سے بڑا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی نبی اپنے صحابی کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ ان کے اندر شرم اور حیا ہے تو نبی ان سے شرم اور حیا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو شرم اور حیا والے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی ہمیں شرم اور حیا کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی شرم اور حیا والا آدمی ہے، ہمارے اندر تو ہے نہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی آدمی ہے، لیکن ہم جو ہے گالیاں بول رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے کسی دوسرے تیسرے کی بدی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں اتنا سبق تو ضرور لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا عشق عطا فرمائے، ایسی تابعداری عطا فرمائے، ایسی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ باقی کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، جو ان کی دردناک شہادت کے اوپر منتج ہوتی ہے اور جو ان کو ستایا جاتا ہے، 40 دن تک کے لیے ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت درد بھری داستان ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔